لیکن ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے اندرونی معاملات سے خود کو علیحدہ نہیں رکھا. ڈائریکٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان کی رہی پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کے معاملات میں. تو یہ ڈائنامک جو ڈیولپ ہوئی, اس سے پاکستان کے مفاد کو کیا نقصان پہنچا یا کیا فائدہ پہنچا؟ دیکھیے, بدقسمتی یہ تھی کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ انڈیویجول ریلیشن شپ پہ کام کرتی رہی, اور جس کی وجہ سے اب دیکھیے چاہے وہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی تھی, ان کو وہاں سے کسی نہ کسی کی سپورٹ بھی حاصل رہی. اور پھر ہم نے جب یہ افغانستان کا جب مسئلہ شروع ہوا تھا تو بہت سارے سعودی عربیہ کی طرف سے مین پاور بھی آئی, ان کے پیسہ بھی آیا, اور پاکستان کے ساتھ مل کر, امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے افغانستان میں سوویت یونین کا صفایا جو کیا. اس میں آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ کے یہ جو ممالک ہیں ان کا بھی ایک رول تھا اس میں, تو جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے جو معاملات تھے اس میں وہ آہستہ آہستہ ان کا سرخ بڑھتا رہا اس میں. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ہمارے لیے اس میں. اب اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ڈائریکٹ پیغامات بھی بھیجتے ہیں. جنرل صاحب, جہاں تک ہولی سائٹس کا تعلق ہے سعودی عرب میں اور دوسرے ممالک میں, ہم نے عراق کی وار میں بھی دیکھا, کسی ملک نے کبھی یہ تھریٹن نہیں کیا, کسی بھی طاقت نے بشمول اسرائیل کہ وہ ہولی سائٹس کو کبھی نقصان پہنچائیں گے یا وہاں اٹیک کریں گے. تو وہ سوال تو اٹھتا نہیں ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی وہاں پہ مین پاور گئی, وہاں سے ریمیٹنسز آئیں, لیکن پاکستان نے اپنی اکانومی کو خراب کیا اور ڈپینڈنسی انکریز ہوتی رہی ہماری ان ریمیٹنسز پہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے ابھی 1-2 مہینہ پہلے کی بات, 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, $3 ارب سعودی عرب نے دینے تھے, اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم کو خود جانا پڑا سعودی عرب اسے 1 سال کے لیے رول اوور کرانے کے لیے. اب اتنے کم پیسوں کے لیے الاؤ می ٹو سے کہ یہ $2-3 بلین $1 بلین رکھوا دینا, یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے کہ یہ ہم اپنی اکانومی کو نہیں ڈیولپ کر پائے. جو رائٹ ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے تھا, جو ریفارمز ہمیں چاہیے تھی, آج بھی ان کی طرف میں نے بے شمار اکانومسٹ سے اسی چینل پہ یہاں پہ گفتگو کی ہے. جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے ریفارمز کی وہ تو ہم نے کی نہیں, اور وہاں اس کے لیے ہماری پوری اشرافیہ کی طرف سے ایک ریزسٹنس موجود ہے. تو اس کا فائدہ تو کس کو ہوتا ہے ان تعلقات کا؟ یہ جو پیسے تھوڑے بہت آ جاتے ہیں, یہ ٹرانسفر تو نہیں ہوتے عوام کی فلاح کے لیے یا ان کے لیے تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ایلیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو بھی پیسے دیے جاتے ہیں یہ پاکستان کی پالیسی کو مینوور کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک دس از ایکچولی دی کرکس آف جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا, جی, کہ ہم نے اپنی اکانومی کے جس طریقے سے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے رہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن تھی, اس کے بعد جب آئی پی پیز لے کے آئے ہم, اس کے بعد تو ہم نے اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے میں بہت لیڈنگ رول تو ہمارا اپنا ہے. اس میں کسی نے ہمیں زبردستی ہمارے ساتھ نہیں کی. ہم نے خود ہی اپنے دونوں ٹانگیں جو ہے نا وہ کلہاڑا نہیں مارا, بلکہ وہ جو لکڑی کاٹنے والے آ رہے اس کے نیچے رکھ دیے. اس سے آج جو صورتحال ہے, I agree with you کہ $3 billion for a country like Pakistan should not have been a problem. لیکن $3 billion آپ کو کسی نے احسان نہیں کیا, انہوں نے اس پہ بھی ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں اس کا, اور وہ دیے ہوئے کیوں ہیں؟ تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے اتنے ریزروز ہیں. آپ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں بہتر, میں تو نہیں اتنا زیادہ سمجھتا. آج آپ سے اگر میں پوچھوں یا جتنے بھی ہمارے اکانومسٹ سے پوچھوں کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی فار دا لاسٹ 20 years جو اسٹریٹجک ڈائریکشن رہی ہے کیا رہی ہے اس کی, ایوب خان کے دور تک تو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ ٹوین پلر جو ان کے تھے فوکس تھا, انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر, وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ترقی کر رہے تھے. ایک سیج تھی کہ پاکستان ڈاکٹر صاحب سعودی عربیہ سے لوگ مانگنے کے لیے پاکستان آتے تھے چندہ. آج وہ ہم نے چونکہ خود بگاڑ دیا. آج اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں سوال, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کون سی ڈائریکشن ہے جس میں پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے, کس برتے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 4 یا 5 سال میں. یہ تو آپ میرے خیال فوج نے آ کر اگر ایک کام کیا ہے جو فوکس سے ایگریکلچر پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں شاید اس سے ہمارے کچھ بہتری ہونا شروع ہو جائے. ادروائز آپ کی ایکسپورٹس کس چیز پہ بیسڈ ہیں؟ آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی تو پیسہ آئے گا نا باہر سے. تو پیسہ کیا ایکسپورٹس کس پہ بیسڈ ہے؟ ٹیکسٹائل پہ.
टेक्सटाइल डॉक्टर साहब, ये चीज कहीं और भी लिंक हो जाती है। जनरल साहब आपके सामने मैं पेश करता हूँ वो नक्शा। वो ये कि जब से ये सी पैक 2014 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले गवादर डेवलप हो रहा था मुशर्रफ साहब के जमाने में, 2001-2 में वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। तब से हमने देखा कि यूएई को उससे प्रॉब्लम रहा, क्योंकि देखा ये समझा ये जा रहा था, और अब तो हमारे पास वाज़ेह इशारात मौजूद हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वहां पे डेवलपमेंट हो। उन्होंने सेंचुरीज प्रोवाइड की, इंडिया को स्पेस प्रोवाइड की, रॉ को स्पेस प्रोवाइड की कि वो वहां से ऑपरेट कर सकें। सारा पाकिस्तान का वो जो लॉन्चों में पैसा जाता था कराची से, डॉलर्स, वो पार्किंग स्पेस बना दुबई उसका। पाकिस्तान के जितने ये इस किस्म के लूट मार करके आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स के और ये जितने लोगों ने लूट मार की है इस मुल्क से, उन सब की जायदादें वहां पे हैं या लंदन में हैं। इन मुल्कों ने ये स्पेस प्रोवाइड की कि ये पाकिस्तान के अंदर ये खेल खेला जा सके, और उसके बाद फिर आज उसका नतीजा हमारे सामने है। सऊदीज कहते हैं और ये कि जी यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने बंद कर दिए हैं कि जी ये भीख मांगते हैं जाके वहां पे। सो दे हैव played a role in bringing Pakistan to this point कि जहां पे आके हम उनके आगे इस कदर बेबस होके खड़े हो जाएं। देखिए अगेन उन्होंने तो जो करना था वो तो कर रहे हैं, हमने अपने आप को क्यों इतना वो कर लिया उसमें। आप देखिए, आप तो थोड़ा गौर कीजिए, गो बैक इन अबाउट टाइम 30-40 years back, there was a time when Karachi airport was the center of aviation इस रीजन में। There was a time when Karachi port itself was earning over $2 to $3 billion every year, जो कराची में जो आती थी पोर्ट ऑफ कॉल के लिए, जो भी जहाज आते थे इसके लिए। कराची का जो डाउनफॉल है और यूएई का जो राइज है, ये अगर आप देखेंगे तो तकरीबन अराउंड द सेम टाइम शुरू हुआ है इसमें। राइट करता है, वेरी राइट सर। अब ये पैसा जो पाकिस्तान से गया वहां पे, इंडिया से गया वहां पे, यूएई की अपनी तो एक कोई अपनी इकोनॉमी की कोई बेसिक स्ट्रक्चर तो उनका और दूसरा नहीं है ना। ये तो जो मेरा पैसा हमारा गया, इंडिया से गया, रशिया से आया, सर्कुलेशन से आया, उनको लेके उन्होंने आज बना दिया उन्होंने अपने सारा कुछ उसमें। डेफिनेटली यस, गवादर जो है ना वो बहुत से उनकी आंखों में खटकता है, बहुत सारे लोगों की आंखों में खटकता है, पूरी दुनिया की आंखों में खटकता है। लेट मी पुट इट दिस वे, बिसाइड्स बीइंग द मोस्ट नेशनल पोर्ट इन दिस इंटायर रीजन, गवादर का इसकी कैपेसिटी देख के, सब कुछ देख के, और गवादर जब डेवलप हो जाए एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आप देखिए तो यहाँ पे जो शिपिंग इंडस्ट्री है सारी, वो उसको कॉल ग्वादर पे करके यहाँ से लेके ये जाना, ईरान जाना हो, आगे जाना हो, कुवैत जाना है, इराक जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है, तो दिस इज ए नेचुरल, दिस कट्स डाउन द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय अबाउट 500 nautical miles.